بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کسی کے ساتھ دنیا میں بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کی کہانی تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جب کسی کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ شاید میری کہانی سن کر بھی آپ کو ایسا ہی لگے، لیکن میرے ساتھ واقعی بہت برا ہو رہا تھا۔ میری جان سے پیاری بیٹی، میری پہلی اولاد اور شاید میری آخری اولاد بھی میری آنکھوں کے سامنے جس حال میں پڑی تھی، کوئی کسی ماں کو اپنی اولاد کے حوالے سے ایسا منظر نہ دکھائے، لیکن میں بے بس تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ صرف ایک ہی کام کر سکتی تھی اور وہ تھی دعا۔ اللہ سے دعا مانگ سکتی تھی کہ اللہ تو ہی کوئی معجزہ دکھا، تو ہی مجھ پر کوئی کرم کر۔ پر وہی بات کہ جب اتنا کچھ برا ہو گیا تو شاید میرے دل میں بھی مایوسی آ گئی تھی، پھر بھی اللہ کو ہی پکار رہی تھی۔ جب اچانک سے اس کمرے میں کچھ ایسا ہوا تو پورا محلہ مجھ سے یہ سوال کرنے لگا کہ تو نے ایسا کیسے کر لیا؟ میں نے اپنی کہانی کسی کو نہیں سنائی، لیکن آج ہمت کر کے اپنی کہانی کہ شاید اس کہانی کو سمجھا جائے۔ میرا نام ارم ہے، میں اپنے بابا کی لاڈلی تھی۔ بابا ہمیشہ کہتے کہ بیٹیاں گھر کی روشنی ہوتی ہیں، اور مجھے لگتا تھا کہ میں ان کے لیے وہ روشنی ہوں۔ میری زندگی کی ہر خوشی میرے بابا کے گرد گھومتی تھی۔ میرے دو بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، لیکن میں بابا کی شہزادی تھی۔ بابا نے ہمیشہ میرے ہر خواب کو حقیقت بنایا اور میری ہر خواہش کو پورا کیا۔ بابا کی طبیعت کافی دنوں سے خراب رہتی تھی۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ دھندلی پڑنے لگی، لیکن وہ میرے سامنے کبھی اپنی تکلیف ظاہر نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ارم، میں تمہارے لیے ایک ایسا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں جو تمہاری پوری زندگی بدل دے گا۔ میں کچھ کہہ نہ سکی، لیکن ان کے الفاظ نے میرے دل میں بے چینی پیدا کر دی۔ بابا نے میرا نکاح منیر سے کر دیا، جو ان کے بچپن کے دوست کا بیٹا تھا۔ منیر کے والدین اس دنیا میں نہ تھے، جو ان کے بچپن کے دوست کا بیٹا تھا۔ منیر کے والدین اس دنیا میں نہ تھے اور وہ اپنی زندگی اکیلے گزار رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ نکاح کے وقت بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ منیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میری ارم کا خیال رکھنا، یہ بہت نازک ہے۔ شادی کے بعد میری زندگی جیسے جنت بن گئی۔ منیر بہت اچھے انسان تھے، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور میری ہر بات کا خیال رکھتے تھے۔ ہم نے ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی زندگی شروع کی۔ منیر کی تنخواہ زیادہ نہ تھی، لیکن ان کی محبت نے میرے دل کو ایسا سکون دیا کہ مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹی سے نوازا، اور جب ہماری بیٹی پیدا ہوئی تو منیر کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ انہوں نے اس دن ایسے خوشیاں منائی جیسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت انہیں مل گئی ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ بابا کی بیماری نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ وہ چلے خلا چھوڑ گئے۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی، لیکن منیر نے مجھے سنبھالا۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ ارم، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کے یہ الفاظ میری زندگی کا سہارا بن گئے۔ ہماری زندگی سادگی سے بھرپور تھی، لیکن اس میں محبت کی کوئی کمی نہ تھی۔ منیر کے ساتھ مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ہمارے پاس کم وسائل ہیں۔ وہ ہمیشہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے اور میری ہر چھوٹی چھوٹی خوشی کا خیال کرتے۔ بابا کی یادیں میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں۔ وہ میرے خوابوں میں آتے، مجھے حوصلہ دیتے اور میری بیٹی کی معصوم ہنسی میں بھی انہیں محسوس کرتی۔ شاید وہ دور جا چکے تھے، لیکن ان کی محبت نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا تھا، کیونکہ ان کا یہ احسان ہی کافی تھا کہ انہوں نے میری شادی ایک بہت اچھے انسان سے کروائی تھی، اور اس کے بعد میری ساری زندگی سنور چکی تھی۔ کیونکہ اگر منیر میرے ساتھ تھے تو پھر مجھے کسی بات کا ڈر نہ تھا۔ میرے دونوں بھائیوں نے اپنی آنکھیں سروے بھی ایسے تھے، لیکن بعد میں مزید بدل گئے۔ اب تو میں گھر جاتی تو ان کی بیوی ابھی مجھ سے بدتمیزی کرتی، اور میں نے منیر سے کہا کہ میرا تو آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، کیونکہ آپ کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں۔ تو منیر کہتا کہ میں تو ہوں نا، تم میری اور میں تمہارا، اور کیا چاہیے؟ اور ہماری بیٹی سائمہ، ہماری آنکھوں کا نور، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نعمت خوشیوں کا ہونا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ خوشیاں ایک لمحے میں چھن جاتی ہیں، اور انسان ایک ایسی گہری تاریکی میں دھکیل دیا جاتا ہے جس سے نکلنا ناممکن لگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں منیر کے ساتھ ایک پرسکون اور محبت بھری زندگی گزار رہی تھی۔ وہ میرے لیے صرف شوہر ہی نہیں، میرا سہارا، میری دنیا اور میری ہر خوشی تھے۔ لیکن شاید میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا
جب منیر ہمیشہ کی طرح کام پر گئے، لیکن جس وقت ان کا واپس آنا طے تھا وہ گھر نہیں پہنچے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ وہ کسی کام میں مصروف ہوں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، ہر آواز پر چونکتی، لیکن منیر کہیں نظر نہ آئے۔ اسی بے چینی کے عالم میں میرے فون پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ میری سانسیں جیسے تھم گئی جب اس طرف سے آواز آئی، آپ کے شوہر کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ لمحہ جیسے قیامت تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ منیر کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے تسلی دیتے، میری باتیں سنتے اور میری ہر مشکل کو آسان کرتے، لیکن وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ منیر اب نہیں تھے۔ میں ان سے اپنے دل کی بات تک نہیں کہہ پائی، ان سے آخری بار الوداع بھی نہیں کہہ سکی۔ وہ شخص جو میرے لیے سب کچھ تھا، میری محبت، میرا ساتھی، میرا سہارا، اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ منیر کی وفات کے بعد میری زندگی جیسے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ کفن دفن کے انتظامات کے دوران میں جیسے بے جان ہو چکی تھی۔ میری بیٹی جو ابھی بہت چھوٹی تھی، یتیم ہو گئی اور میں بیوہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی میں یہ اچانک طوفان کیوں آیا۔ کفن دفن کے بعد میرے بھائی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ بابا کے بعد وہی میرا سہارا تھے۔ شروع میں انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ وہ میرا خیال رکھیں گے۔ مجھے لگا کہ شاید میرے بھائی میرے غم کو سمجھ رہے ہیں اور میرا ساتھ دیں گے، لیکن یہ خوش فہمی جلد ہی ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں کی بیویاں مجھے اپنے گھر میں برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ ابھی میری عدت بھی پوری نہ ہوئی کہ میرے بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی دوسری شادی کر لوں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ میرے اور میری بیٹی کے لیے بہتر ہوگا، لیکن میرے دل میں منیر کی محبت اتنی گہری تھی کہ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے ممکن نہ تھا۔ جب میں نے اپنے بھائیوں سے التجا کی کہ مجھے ان کے گھر میں رہنے دیا جائے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں گھر کے سارے کام کر لوں گی، بس مجھے اور میری بیٹی کو ایک چھت دے دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان کی پرائیویسی خراب کروں گی۔ ان کے اس رویے نے میرے دل کو مزید توڑ دیا۔ یہی وہ گھر تھا جو بابا نے اپنی محنت سے بنایا۔ بابا اگر زندہ ہوتے تو شاید اپنے بیٹوں کو میری اس حالت پر خاموش نہ رہنے دیتے، لیکن بابا بھی جا چکے تھے اور اب میرے پاس کوئی سہارا نہ تھا۔ میرے بھائیوں نے میرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی جوان ہوں اور میرے پاس شادی کا یہی وقت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر میں نے اپنی شادی نہ کی تو بعد میں کوئی میرا ہاتھ تھامنے کو تیار نہ ہوگا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ منیر کی یادیں میرے دل میں تازہ تھیں اور میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن بھائیوں کی بیویوں نے میرے لیے زندگی کا دائرہ اتنا تنگ کر دیا کہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر یہ سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اور اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے یہ قربانی دینی ہوگی۔ شاید یہ فیصلہ میرا نہیں، میری مجبوری تھی۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن میرے دل میں منیر کی محبت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ فیصلہ کرتے وقت میرا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ کبھی کبھی زندگی میں وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو دل کے خلاف ہوں۔ میری یہ نئی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا یہ میری مشکلات کا حل ثابت ہوگی یا مزید مسائل لے کر آئے گی؟ یہ سب وقت ہی بتا سکتا تھا، لیکن ایک بات طے تھی، منیر کی یادیں، ان کی محبت اور ان کا ساتھ ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہے گا۔ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ سب لوگ مجھے سمجھا رہے تھے کہ تمہارے ساتھ ایک بیٹی کا ساتھ ہے، بیٹے کا نہیں، تمہیں کسی غیر محرم سے شادی نہیں کرنی چاہیے، پھر وہ تمہاری بیٹی کے لیے بھی غیر محرم ہوگا۔ سب لوگ مجھے سمجھا تو رہے تھے، لیکن میرا ساتھ پھر بھی کوئی نہیں دے رہا تھا۔ میں تھوڑی بہت پڑھی لی، کسی اسکول میں پڑھا سکتی تھی، لیکن بیٹی کے ساتھ اسکول کیسے جاتی؟ بھابھیوں سے اتنا کہا کہ میری بیٹی کو تھوڑی دیر سنبھال لیں تو میں اسکول جا کے پڑھاؤں گی اور اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی، پر وہ اس بات پر کبھی بھی راضی نہ تھی کہ ہم کیوں تمہاری اولاد کو سنبھالیں، ہم تو اپنے بچوں کی تنگ ہیں۔ شادی کے لیے ہاں کر دی تھی میں نے، اور اب میری شادی ہونے والی تھی۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جس میں کچھ سوالات کے جواب ہمارے پاس نہیں ہوتے، اور کئی بار ہمیں اپنی مرضی کے خلاف فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میرے بھائیوں نے میری شادی ایک ایسے شخص سے کروا دی جس کے بارے میں مجھے نکاح سے پہلے کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا، نہ اس کے بارے میں، نہ اس کے خاندان کے بارے میں۔ سب کچھ ایک راز کی طرح رکھا گیا۔ جب نکاح ہو چکا تھا اور میں اس نئے رشتے میں بندھ گئی تو حقیقت کھلنے لگی۔
مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر اکرم عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ وہ ایک بوڑھے آدمی تھے جن کی پہلے ہی شادی ہو چکی تھی اور ان کے بچے بھی تھے جو میری عمر کے قریب تھے۔ لیکن حالات کچھ اور ہی تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اکرم نے مجھے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ میں ایک سوتن بن گئی اور یہ رشتہ میرے لیے ایک نئی آزمائش تھا۔ میں سوتن بننا نہیں چاہتی تھی، لیکن زندگی نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ سوتن کا رویہ کیسا ہوتا ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں، اور میرے دل میں خوف تھا کہ اکرم کی پہلی بیوی اور ان کے بچے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ مجھے قبول کریں گے یا نہیں۔ یہ سوالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ اکرم انسان برے نہ تھے، لیکن وہ ایک عام مرد کی طرح تھے جو اپنی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ مجھے اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، لیکن وہ محبت مجھے کبھی نہیں دے سکتے تھے جو منیر نے دی۔ منیر نے تو میری روح تک کو تسکین دے دی تھی۔ وہ میری زندگی کا ایسا حصہ تھے جو کوئی دوسرا کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ اکرم کے ساتھ میری زندگی ایک مختلف قسم کی آزمائش تھی۔ میں نے یہ قبول کر لیا کہ رشتہ محبت پر مبنی نہیں ہوگا اور یہ ایک سمجھوتا تھا، ایک معاہدہ جسے میں نے اپنی اور اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے قبول کیا تھا۔ اکرم کا گھر بھی عجیب تھا۔ ان کی پہلی بیوی ایک روایتی عورت تھی جو شروع میں مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ مجھے شک کی نظروں سے دیکھتی جیسے میں ان کے رشتے میں درار ڈالنے آئی ہوں۔ ان کے بچے بھی مجھ سے فاصلہ رکھتے تھے اور میں نے کئی بار خود کو تنہا اور غیر محفوظ محسوس کیا۔ پہلے دن سے ہی میں نے کوشش کی کہ اس گھر کے ماحول کو سمجھوں اور خود کو اس کے مطابق ڈھالوں۔ میں نے اکرم کی پہلی بیوی کے ساتھ احترام کا رویہ رکھا اور ان کے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنانے کی کوشش کی، لیکن سب آسان نہیں تھا۔ اکرم نے میرے اور اپنی پہلی بیوی کے درمیان ایک توازن رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جھکاؤ اکثر اپنی پہلی بیوی اور بچوں کی طرف زیادہ ہوتا۔ میں نے یہ سب دیکھ کر خاموش رہی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی زندگی کے اس نئے باب کو قبول کرنا ہے، چاہے یہ میرے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ میں نے اس گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کیا اور اپنی بیٹی کے لیے ایک نئی زندگی بنانے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ محبت کا انتظار کرنا بیکار ہے، کیونکہ وہ محبت جو منیر کے ساتھ تھی وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ اکرم کی پہلی بیوی کے رویے میں وقت کے ساتھ کچھ نرمی آئی اور شاید انہوں نے محسوس کیا کہ میں ان کی زندگی میں کوئی خطرہ نہیں ہوں۔ ان کے بچوں کے ساتھ بھی میرے تعلقات بہتر ہونے لگے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ان کے بچوں کے ساتھ گھلنے ملنے کا موقع دیا تاکہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کریں، لیکن میرے دل میں ایک خالی جگہ ہمیشہ رہی۔ میں نے اپنی زندگی کے اس نئے دور کو قبول کر لیا، لیکن میرے دل میں منیر کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ میں ان کی محبت، ان کی باتیں، ان کی مسکراہٹ کو کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ میں نے اکرم کے ساتھ جتنا وقت گزارا اتنا ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ رشتہ ایک مجبوری تھا۔ اکرم نے مجھے عزت دی، میری اور میری بیٹی کی ضروریات کا خیال رکھا، لیکن وہ محبت مجھے کبھی نہیں دے سکے جو منیر نے دی۔ میں نے یہ حقیقت قبول کر لی کہ زندگی میں دوسری بار خوش قسمت ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا اور اپنی بیٹی کی پرورش پر توجہ دی۔ میں نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کو ایک مضبوط اور خود مختار عورت بناؤں گی جو زندگی کے ہر امتحان کا مقابلہ کر سکے۔ میری زندگی کا یہ باب ایک کہانی بن چکا تھا جس میں غم، قربانی اور سمجھوتے شامل تھے، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ میرے نصیب کا حصہ تھا اور مجھے اس کے ساتھ جینا تھا۔ یہ زندگی میری نہ رہی تھی بلکہ میری بیٹی کے لیے جینے کا ایک ذریعہ بن گئی۔ میں نے اپنی خواہشات کو دفن کر دیا اور اپنے آپ کو اس حقیقت کے مطابق ڈھال لیا جو زندگی نے میرے لیے چن لی تھی۔ کیا میری یہ قربانی کبھی رنگ لائے گی؟ کیا یہ رشتہ مجھے لیکن میں نے انہیں نظر انداز کرنا سیکھ لیا۔ میں نے خود کو اس سوچ میں مصروف کر لیا کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ میرے دل میں امید کا ایک چھوٹا سا دیا جلتا رہا جو مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا تھا۔ زندگی چاہے جتنی بھی مشکل ہو، امید کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ شاید میرے لیے بھی کہیں کوئی خوشی چھپی ہو جو وقت کے ساتھ میرے حصے میں آ جائے۔ زندگی کے تلخ حالات نے مجھے جینا تو سکھا دیا، لیکن اس جینے میں سکون کہیں نہیں تھا۔ اکرم اپنی پہلی بیوی نجمہ اور ان کے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے۔ ان کے لیے وہ ایک محبت کرنے والے شوہر اور باپ تھے، لیکن میرے لیے وہ صرف ایک ذمہ داری نبھانے والے انسان۔ میں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا، لیکن دل میں ایک چبھن ہمیشہ رہتی۔
मेरी बेटी जो मासूमियत से भरी हुई थी, अकरम को पापा कहकर पुकारते वक्त खुश नजर आती। उसे ये नहीं मालूम था कि उसका असल बाप मुनीर था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन ये खुशी सिर्फ एक तरफा थी। अकरम ने कभी भी उसे गोद में न उठाया, न ही उसके साथ वक्त गुजारा, और वो उसके लिए बुनियादी ज़रूरियात फराहम करते थे। लेकिन वो जज्बाती ताल्लुक जो एक बाप और बेटी के दरमियान होता, वो कहीं भी मौजूद ना था। मेरी बेटी की खुशी का वाहिद जरिया नजमा का बड़ा बेटा अहमद था। वो एक नर्म दिल और अच्छे अखलाक का इंसान था। वो हमेशा मेरी बेटी को गोद में उठाता, उसके साथ खेलता और कभी कभार उसे दुकान तक ले जाकर कोई छोटी मोटी चीज़ ले लेता। अहमद की मोहब्बत बेलौस थी और उसका बर्ताव मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून देता। अहमद कभी कभार मुझसे भी अच्छे तरीके से पेश आता। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो खामोशी से ला देता। यहाँ तक कि कभी कभार वो मुझे 5 या 10 हज़ार रुपये भी दे देता, ये कहकर के ये अपने पास रखें, आपके काम आएंगे। और उसके ये छोटे छोटे अमल मेरी तकलीफ़ को कुछ कम करते थे। लेकिन वो अपनी माँ नजमा के गुस्से से महफूज नहीं रह पाता था। नजमा को जब भी पता चलता कि अहमद ने मेरी मदद की है, वो उसे बहुत बातें सुनाती। वो कहती कि ये इस घर में तेरी सौतेली माँ बन के आई है, तेरी बहन नहीं। अहमद खामोशी से सब कुछ सह लेता, लेकिन उसकी माँ की बातें उसके दिल पर क्या असर डालती होंगी, ये शायद वही जानता था। नजमा मेरे साथ सौतन की तरह ही पेश आती और वो मुझसे घर के तमाम काम करवाती। अगर मैं किसी काम में ज़रा सी भी देर कर देती तो वो मौका तलाश करती कि मुझसे झगड़ सके। मैंने अपनी ज़िंदगी के हालात को देखते हुए फ़ैसला कर लिया कि मैं उसे लड़ने का मौका नहीं दूंगी। मैं खामोशी से उसके कहने पर सब काम करती ताकि घर का माहौल मज़ीद ख़राब ना हो। लेकिन ये खामोशी मेरे दिल पर एक बोझ की तरह थी जो वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी ना थी। मैं रोज़ ये सोचकर डरती कि क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मुझे कभी सकेगा? क्या मेरी बेटी को वो प्यार मिलेगा जिसकी वो मुस्तहिक है? ये सवालात मेरे जहन में गर्दिश करते थे, लेकिन उनका जवाब मेरे पास ना था। अकरम के साथ मेरी ज़िंदगी एक समझौता थी और ये समझौता दिन ब दिन मेरे लिए बोझ बनता जा रहा था। मैंने ये कबूल कर लिया कि अकरम की मोहब्बत और तवज्जो सिर्फ नजमा और उनके बच्चों के लिए है। मैं और मेरी बेटी उनकी ज़िंदगी में बस एक इजाफी जिम्मेदारी थे, जिन्हें वो बोझ समझ कर निभा रहे थे। अहमद के अलावा उस घर में कोई भी मेरी और मेरी बेटी की तकलीफ़ को नहीं समझता था। वो वाहिद शख्स था जो मेरी बेटी को प्यार देता और मेरे साथ अच्छे अखलाक से पेश आता, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसकी हैसियत भी एक बेटे की थी और वो अपनी माँ की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मेरी ज़िंदगी में खुशियों की कोई झलक नज़र नहीं आती थी। मैंने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ मेरी तकलीफ़ और बढ़ती जा रही थी। मैंने खुद को समझने की कोशिश की कि ये सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा था और मुझे इसके साथ जीना था, लेकिन दिल मानने को तैयार ना था। मेरी बेटी मेरे लिए वाहिद उम्मीद की किरण थी। मैंने सोचा कि मैं उसके लिए जीना सीखूंगी और मैंने उसके लिए एक मजबूत माँ बनूंगी जो अपनी बेटी को वो सब कुछ दे सके जो उसके नसीब में नहीं था। लेकिन ये सब सोचना आसान था और करना बहुत मुश्किल। मेरी ज़िंदगी के हालात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैंने ये सीखा कि इंसान को अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी खुशियों का ज़रिया खुद तलाश करना था, लेकिन उस सब के बावजूद मेरे दिल में मुनीर की यादें हमेशा ज़िंदा रहती। उनकी मोहब्बत, उनकी बातें, उनका ख्याल रखना, ये सब मेरी ज़िंदगी के वो लम्हात थे जिन्हें मैं कभी भुला नहीं सकती थी। पता नहीं मेरी किस्मत ख़राब थी या शायद सारी मुसीबतों ने मेरा ही घर देख लिया था कि अकरम भी इस दुनिया से चला गया। वो तो वैसे ही बूढ़ा और शुगर का मरीज़ था। एक दिन उसको हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चला गया। अकरम के इंतकाल के बाद मेरी ज़िंदगी मज़ीद अंधेरे में डूब गई और वो तो वैसे ही बूढ़े और बीमार थे, लेकिन उनके जाने के बाद नजमा ने मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए वो मेरी बर्दाश्त से बाहर थे। नजमा ने सबके सामने कहा कि सब्ज़ कदम है, हमारे घर आई और हमारे शौहर को खा गई। मैंने ये सब खामोशी से सुना, क्योंकि मेरे पास ना तो जवाब देने की हिम्मत थी और ना ही कोई सहारा। मैयत के दिन मेरे भाई और मेरी भाभी आए थे। मैं दिल से उम्मीद लगा कर बैठी कि शायद वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन जब नजमा ने उनसे पूछा कि अब इसका क्या करना है, तो मेरे भाई ने साफ जवाब दिया कि हमने क्या करना है,
یہ تو آپ کے گھر کا حصہ ہے۔ ان کے الفاظ نے میرے دل کو توڑ دیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میرا سہارا بنیں گے، لیکن وہ تو صرف افسوس کرنے آئے تھے۔ نجمہ نے بھی ان کے سامنے کوئی اعتراض نہ کیا، جس سے مجھے یہ امید ہوئی کہ یہ بدل گیا اور اس نے اپنی اصل شخصیت دکھانی شروع کر دی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جس شوہر کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 24 سال گزارے، اسے بڑھاپے میں تو نے مجھ سے چھین لیا۔ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو چیر کر رکھ دیتے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے گا۔ پہلے بھی نجمہ مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھی، لیکن اب اس نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دیں۔ صبح سے شام تک وہ مجھ سے گھر کے تمام کام کرواتی، کھانا بنانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، سب کچھ میری ذمہ داری بن گیا۔ اگر کسی کام میں ذرا سی بھی کمی رہ جاتی تو وہ گالیاں دینے لگتی۔ وہ میری تذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو نجمہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے مجھے کمرے میں رسی کے ساتھ باندھ دیتی۔ میں اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہتی، لیکن میرے پاس کوئی رہا۔ وہ مجھ پر اپنی ساری نفرت نکال رہی تھی اور میں مجبور تھی یہ سب کچھ برداشت کرنے پر۔ کھانے پینے کی حالت بدترین تھی۔ نجمہ مجھے اور میری بیٹی کو اتنا کم کھانے کو دیتی کہ اکثر میری بیٹی بھوک سے تڑپنے لگتی۔ وہ ننھی سی جان، جسے ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں تھی، روتے ہوئے کہتی کہ امی مجھے بھوک لگی ہے۔ میرے پاس اسے تسلی دینے کے لیے صرف اپنے آنسو اور دعا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ نجمہ جانتی تھی کہ ہم بھوکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مزید ظلم ڈھاتی اور کہتی کہ یہ سب تیری سزا ہے۔ جو میری زندگی برباد کرے اس کا یہی حال ہونا چاہیے۔ میری بیٹی کے لیے سب کچھ ناقابل برداشت تھا، لیکن وہ اتنی چھوٹی تھی کہ کچھ کر نہ سکی۔ میں خود بھی بے بس تھی۔ نجمہ نے میرے ہر راستے کو بند کر دیا تھا۔ اگر کبھی میں کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو وہ پوری شدت سے چیخ کر کہتی کہ تم اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں آئی ہو۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی کی ہے، اور وہ بھی ایسی جو اپنے جرموں کی سزا بھگت رہی ہو۔ اس کے سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا تھا۔ اگر گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو نجمہ اپنے میٹھے رویے سے ظاہر کرتی کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ میرے ساتھ ایسے برتاؤ کرتی جیسے میں اس کا اپنا خون ہوں، لیکن جو ہی مہمان رخصت ہوتے وہ اپنی اصلیت پر آ جاتی۔ وہ کہتی کہ یہ دنیا کو دکھانے کا کھیل ہے، اصلی زندگی میں تم میرے گھر میں ایک بوجھ ہو، جسے میں صرف اپنی مجبوری کے تحت برداشت کر رہی ہوں۔ راتیں میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک ہوتی تھی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں قید کر دیتی اور کہتی کہ یہی تیری جگہ ہے اور یہی تیری اوقات۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اس نے مجھے کھانے کے بغیر بستر پر بھیج دیا۔ میں رات بھر بھوک اور بے بسی کے مارے روتی رہی۔ میری بیٹی بھی میرے ساتھ سونے کے لیے ترس جاتی، لیکن نجمہ اسے دوسرے کمرے میں سونے پر مجبور کر دیتی تاکہ میں اس سے کوئی سکون نہ حاصل کر سکوں۔ میری زندگی ایک قید خانے میں بدل چکی تھی۔ ہر صبح میں یہ سوچ کر جاگی کہ شاید آج کا دن کل سے بہتر ہو، لیکن ہر دن پہلے سے بدتر نکلتا۔ میری امیدیں ختم ہو چکی تھی، لیکن میری بیٹی کے لیے جینے کی ہمت باقی تھی۔ میں خود کو بار بار یاد دلاتی کہ اگر میں ہار گئی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ احمد، نجمہ کا بڑا بیٹا، اس دوران میری واحد امید بن گیا۔ وہ میرا اور میری بیٹی کا دکھ دیکھ کر اکثر ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کر دیتا۔ اگر میں یا میری بیٹی بیمار ہوتے تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضد کرتا اور اس بات پر اپنی ماں سے جھگڑنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ وہ کہتا کہ امی یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہی، یہ بھی انسان ہے، اگر بابا نے ان کی ذمہ داری لی تھی تو ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن نجمہ اسے سخت ڈانٹ کر چپ کرا دیتی اور کہتی کہ یہ سب کچھ ان کا اپنا کیا دھرا ہے اور میں اس کی سزا دے رہی ہوں۔ مجھے احمد کی ہمدردی محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ بھی اپنی ماں کے خوف سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کبھی وہ میرے لیے کچھ کھانے کو لے آتا تو نجمہ اسے برا بھلا کہتی اور کہتی کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے تمہیں اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ عورت اور اس کی بیٹی اس گھر میں میرے رحم و کرم پر ہیں۔ مجھے اپنی زندگی بے معنی لگنے لگی۔ میں راتوں کو اپنے آنسوں سے تکیہ بھگو کر سوچتی کہ کیا یہی میری قسمت ہے؟ کیا میری بیٹی بھی انہی حالات میں جوان ہوگی؟ میں دعا کرتی، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے میری دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ نجمہ کے ظلم کو برداشت کروں، لیکن میری طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن نجمہ نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں اس کے حکم سے انحراف کروں گی تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گی۔ میں جانتی تھی کہ اس کے بغیر میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں سے ایک بار پھر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے
صاف جواب دے دیا کہ ہم تمہیں اپنی ذمہ داری نہیں بنا سکتے، تمہیں اپنے معاملات خود حل کرنے ہوں گے۔ یہ سن کر میری امید کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ نجمہ کے ساتھ رہنا میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، لیکن کیا یہی سوال میرے ذہن میں گونجتا رہتا؟ میرے اندر ایک آگ جل رہی تھی کہ میری بیٹی کے لیے مجھے ایک نئی شروعات کرنی ہوگی، مگر کہاں سے؟ یہ فیصلہ کرنا میری زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ نجمہ کے زہر بھرے الفاظ نے نہ صرف احمد کو شرمندہ کر دیا بلکہ میرے لیے بھی حالات مزید بگاڑ دیے۔ وہ دن میری زندگی کا ایک اور بدترین دن تھا۔ احمد کی نیت صاف تھی، وہ صرف انسانیت کے ناطے میری اور میری بیٹی کی مدد کرتا، لیکن نجمہ نے اپنی زہر آلود زبان سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس کے ارادے کچھ اور ہیں۔ اس کی باتوں نے احمد کو ایسا جھٹکا دیا کہ اس نے مجھ سے دوری اختیار کر لی۔ احمد جب تک ہماری مدد کرتا مجھے لگتا کہ اس اندھیرے میں ایک روشنی ہے، لیکن نجمہ کی باتوں کے بعد وہ بھی ہم سے کٹ کر رہ گیا۔ اس دن احمد نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ارم بھابی، آپ جانتی ہیں کہ میری نیت صاف ہے، لیکن امی نے جو بات کہی وہ میرے لیے بہت شرمندگی کا باعث ہے۔ میں کسی کو کیا جواب دوں گا اگر یہ بات پھیل گئی کہ میری ہونے والی بیوی بہت اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے اور شہر کی ہے۔ اگر اسے یہ سب پتہ چلا تو شاید وہ بھی میرا اعتبار نہ کرے۔ میں نے احمد کو تسلی دینے کی کوشش کی اور کہا کہ احمد، مجھے تمہاری نیت پر کبھی شک نہیں ہوا، تم نے ہمیشہ میری اور میری بیٹی کی مدد کی ہے، میں تمہاری شکر گزار ہوں، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ باتیں تمہارے لیے مسئلہ بن سکتی ہیں تو تم خود کو دور رکھ لو، میں تمہیں کبھی الزام نہیں دوں گی۔ میری یہ بات سنتے ہی احمد نے آہ بھری اور کہا کہ میں بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی حالات بہتر کرے۔ اس کے بعد احمد نے واقعی ہم سے دوری اختیار کر لی۔ وہ اپنا ہماری خیریت پوچھتا، نہ ہماری کسی مدد کے لیے آگے بڑھتا۔ اس کی یہ دوری میرے دل پر ایک اور زخم تھی، لیکن میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھا۔ نجمہ نے نہ صرف احمد کو شرمندہ کیا بلکہ میری زندگی کی واحد امید بھی چھین لی۔ میری بیٹی بھی احمد محسوس کرنے لگی۔ وہ کہتے کہ امی، احمد بھائی ہمیں چیزیں لکھ کر دیتے تھے، اب وہ کیوں نہیں آتے؟ میں اسے جھوٹ بول کر بہلانے کی کوشش کرتی۔ بیٹا، وہ بہت مصروف ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ احمد اب ہم سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو چکا تھا۔ نجمہ کی یہ سازش میری زندگی کو مزید اجیرن بنا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد میری اور میری بیٹی کی مدد کرتا تھا اور یہی چیز اسے گوارا نہ تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہ چاہتی تھی کہ میں مکمل طور پر بے بس اور اس کی محتاج رہوں۔ احمد کی دوری نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ میں اب خود کو مکمل طور پر تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں اب کوئی میرا خیر خواہ نہیں رہا، اور ہر رات جب میں اپنی بیٹی کو گلے لگا کر سلاتی تو خود بھی آنسو بہاتے ہوئے دعا کرتی، یا اللہ میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر، میرے لیے کوئی سہارا بھیج دے، میری بیٹی اس دنیا کی تکلیفوں سے بچ جائے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری دعائیں کب قبول ہوں گی اور میں اس عذاب سے کیسے آزاد ہوں گی۔ پھر میری زندگی میں ایک منحوس دن آیا جب ایک دن میں نے نجمہ کو پلٹ کر جواب دے دیا۔ میں نے کہا کہ میں بے انسان ہوں اور میری بیٹی بھی کم سے کم رسی سے باندھا تو نہیں کرو۔ اس بات پر بہت زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے مجھے 2 دن تک کھانا نہ دیا۔ میں تو پھر بھی بڑی تھی اور وہ بھوک سے نبٹ لیا، لیکن چھوٹی بیٹی بیچاری کب تک بھوکی رہتی۔ رات کا وقت اور پورے دن کی تھکی ہاری رسی کے ساتھ اس نے مجھے باندھ دیا۔ میری بیٹی میرے قریب ہی پڑی تھی اور بھوک سے بلک رہی تھی، روٹی مانگ رہی تھی، اور روٹی کا ایک نوالا بھی مل جاتا تو میں اسے کھلا دیتی، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسے لگا جیسے میری سائمہ، میری منیر کی نشانی، اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس کی سانسیں رک گئی ہیں۔ بھوک کی وجہ سے شاید وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی، کیونکہ وہ بالکل بے حس و حرکت ہو لی گئی، اور اب میں اس تک پہنچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں چیخ رہی تھی اور چلا رہی تھی، لیکن مجھے جس کمرے میں بند کیا تھا یہاں سے آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھول سکتی جب میری سائمہ کی سانسیں رکنے لگی اور میں اپنی بے بسی میں اللہ سے مدد کی دعا کرنے لگی۔ نجمہ کی بے رحمی نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، لیکن اس رات نے میرے دل اور روح پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ میں ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس رات جب سائمہ نے میری آنکھوں کے سامنے بے حسی کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کی تو میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری دنیا کا ہر رنگ مان پڑ چکا ہو۔
جیسے میں کسی بادل کے نیچے چھپ گئی ہوں اور مجھے باہر نکلنے کی کوئی راہ نہ مل رہی ہو۔ سائمہ، جو میری زندگی کی سب سے بڑی محبت تھی، اب بے حرکت پڑی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچنا چاہتی تھی، لیکن رسی سے بندھی ہونے کے باعث میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے جتنا بھی زور لگایا، رسی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور میری آواز بھی اندر ہی اندر بند ہو کر رہ گئی۔ میں چیخ رہی تھی، لیکن میری آواز ایک بند کمرے میں گونج کر رہ جاتی، باہر نہیں جا رہی تھی۔ میری بیٹی، جو ابھی ایک معصوم بچی تھی، بے بسی اور بھوک سے بے حس ہو چکی تھی اور میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا یہ میری آخری رات ہے؟ میں نے بار بار اللہ سے مدد کی دعا کی، اپنے دل سے اٹھتی ہوئی ہر گزرنے والی لمحے کی تکلیف کو اللہ کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، میری بیٹی کی مدد کر، اسے بچا لے۔ اور میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک امید کی کرن تھی کہ شاید اللہ کی مدد آ جائے اور شاید کوئی معجزہ ہو۔ میں بے حد بے بس تھی اور وہ لمحہ ایسا تھا جب مجھے اپنے آپ سے زیادہ اپنی بیٹی کی زندگی کی فکر تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر سائمہ نے اپنی آخری سانس لے لی تو میرے لیے یہ دنیا کی سب سے بڑی اذیت ہوگی۔ چند لمحے گزرے اور اچانک دروازہ ٹوٹ کر کھل گیا۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ احمد اندر آیا اور اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر کی وردی میں ایک لڑکی تھی۔ وہ لڑکی فوراً سائمہ کے قریب پہنچی اور اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ اس نے جلدی سے سائمہ کا سانس چیک کیا اور پھر اس کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ وہ لڑکی ڈاکٹر تھی۔ اس نے فوراً سائمہ کے جسم پر چند ضروری ٹریٹمنٹس شروع کر دیے۔ چند ہی لمحوں میں سائمہ کی سانسیں دوبارہ چلنے لگی اور وہ ہوش میں آ گئی۔ میں نے اسے اپنی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر گزار ہوئی کہ میری بیٹی کی زندگی بچ گئی۔ احمد نے فوراً میری طرف آ کر رسی کھولنے کی کوشش کی اور مجھے آزاد کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل کی حالت ایسی تھی کہ میں اس لمحے میں کبھی نہیں سمجھ سکی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ جب احمد نے مجھے اور سائمہ کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے کہا تو میں نے سائمہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ ڈاکٹر نے سائمہ کا علاج کیا اور اسے گلوکوز لگایا، جس کے بعد سائمہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ ڈاکٹر نے مجھے بھی کھانا کھانے کی ہدایت کی اور میں نے اس کا کہا مانا۔ جیسے ہی میں نے کھانا کھایا، میری حالت میں بہتری آئی اور میں نے اپنے جسم میں توانائی محسوس کی اور پھر سے زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اللہ کی مہربانی سے میری بیٹی بچ گئی اور میں نے اپنی زندگی کی سب سے خوفناک لمحے سے باہر آ کر ایک نئی امید کی طرف قدم بڑھایا۔ پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ احمد تو آج کل ویسے ہی مجھ سے دور دور رہ رہا تھا، پھر اچانک سے وہ میری مدد کو کیسے آ گیا۔ اس نے جب مجھے یہ بتایا کہ وہ اچانک وہاں سے کیسے پہنچا اور یہ جو لڑکی مدد کے لیے آئی تھی یہ اس کی منگیتر تھی جو کہ ڈاکٹر بن رہی تھی، اس لیے اس نے میری بیٹی کو سانس دے کر اس کی جان بچا لی۔ میری بیٹی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ میری ماں ویسے تو میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن اس کے دل میں ایک بہت ہی گھٹیا پلان چل رہا تھا جس کے بارے میں جان گیا تھا اور وہ آپ کو بیچنے والی تھی اور آپ کی بیٹی کو بھی۔ اسی لیے میں نے اس رات یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی منگیتر کے ساتھ مل کر آپ کو اس گھر سے بھگوا دوں گا۔ اسے معاملات چل رہے ہوں گے۔ یہ تو شکر ہے کہ میں پہنچ گیا اور میں نے احمد کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا کہ جب کوئی اچھا ہوتا ہے تو ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ تم نے میری بہت مدد کی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر پایا ہوں کیونکہ اب میں آپ کو کہاں لے کر جاؤں گا اور کیا ہوگا۔ اس بات پر اس کے منگیتر نے کہا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ احمد کے منگیتر کے پاس ایک عورتوں کے سینٹر کا نمبر تھا جس نے مجھے بتایا کہ وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ سینٹر خواتین کے لیے خصوصی طور پر کام کرتا تھا جو مختلف مشکلات میں مبتلا تھی اور زندگی کے کٹھن حالات سے گزر رہی تھی۔ جب احمد اور اس کے منگیتر نے مجھے وہاں چھوڑا تو احمد کی آنکھوں میں شرمندگی اور تکلیف کے آثار تھے۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہو کر بولا کہ آپ میرے والد کی بیوی ہیں اور مجھے آپ کو یہاں چھوڑنا اچھا نہیں لگ رہا۔ میں اگر اپنی ماں کو بتاؤں گا تو وہ مجھے بہت باتیں سنائے گی، لیکن میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہیں، اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ احمد کے ان الفاظ نے مجھے ایک لمحے کے لیے سن کر رکھا۔ میں نے جواب دیا کہ تم نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ میرے دل سے نکلے تھے اور احمد کے ساتھ اس کی منگیتر نے خاموشی سے میری بات سنی۔ وہ لوگ میرے لیے بہترین انسان ثابت ہوئے جنہوں نے میری حالت میں تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ احمد اور اس کی منگیتر کا میرے لیے یہ قدم ایک نعمت کی طرح تھا۔ جب میں سینٹر پہنچی، وہاں کے لوگ بہت ہی مددگار اور ہمدرد تھے۔ وہ مجھے سمجھاتے کہ خواتین کو کس طرح مشکل حالات سے نکلنے کی راہ مل سکتی ہے۔
سینٹر نے مجھے کپڑے سینے کا کام سکھایا۔ جب میری زندگی کی گاڑی چلنے لگی تو انہوں نے مجھے مشین بھی خریدی تاکہ میں اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا سکوں۔ میری زندگی میں ایک نیا آغاز تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی تقدیر خود بدل سکتی ہوں اور مجھے بس خود پر یقین رکھنے کی ضرورت تھی۔ جب تھوڑی بہت آمدنی ہونے لگی تو میں نے ایک چھوٹے سے کرائے پر گھر لے لیا۔ گھر میں رہتے ہوئے میں وہی کپڑے سیتی تھی جو سینٹر والے مجھے دیتے تھے۔ یہ میرے لیے ایک نیا چیلنج تھا، لیکن میں نے اپنی بیٹی کی بہتر زندگی کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ احمد اور اس کی بیوی بھی کبھی کبھار میرے گھر آتے اور مجھے مدد کرتے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اتنی جلدی اپنی زندگی کی مشکل دور سے باہر آ سکوں گی، لیکن احمد اور اس کی بیوی نے میری مدد سے میرے لیے ایک نئی امید پیدا کی۔ ایک دن احمد اور اس کی بیوی میرے پاس آئے تو انہوں نے اپنے ساتھ پنکھا لیا۔ اس کے بعد ایک دن سولر سسٹم بھی لے کر آئے تاکہ میرے گھر کی ضرورت پوری کر سکے۔ وہ دونوں میرے لیے سچ میں خدا کی طرح تھے۔ اس دوران احمد اور اس کی بیوی نے میری زندگی کو بہتر بنانے میں جو بھی مدد کی وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ انہوں نے میری بیٹی کی تعلیم کے لیے بھی مدد فراہم کی اور اس کے لیے اچھی تعلیمی ادارے تلاش کیے۔ اب میری زندگی کافی بہتر ہو چکی تھی۔ میرے پاس اپنا گھر تھا اور روزگار بھی تھا۔ میری بیٹی بھی اب تقریباً 9 سال کی ہو چکی تھی اور اس کی زندگی بھی خوشحال تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں کے پاس جانے کا کبھی نہیں سوچا کیونکہ مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے اپنے لیے اتنی ہمت پیدا کی کہ مجھے دوسروں کے سہارے کی ضرورت نہ تھی۔ میرے لیے میرے والد اور منیر کی یادیں ہی کافی تھیں۔ ان کی محبت اور دعاؤں کو سہارا لے کر میں نے اپنی زندگی کو سنوارا اور اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میری زندگی ان یادوں میں گزرے گی۔ میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہ تھا، مگر میں نے اپنے اندر کی قوت کو پہچانا اور حالات کا مقابلہ کیا۔ اب میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور اپنے بیٹے کی بہتر تربیت کے لیے ہر دن محنت کر رہی ہوں۔ احمد اور اس کی بیوی کا ساتھ میری زندگی میں ایک نیا رنگ لے کر آیا ہے۔ اب مجھے لگتا تھا کہ دنیا میں کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے انسان کو اندر سے مضبوط ہونا ضروری ہے۔ میں نے یہی سیکھا تھا کہ اگر انسان اپنے عزم سے جیت جائے تو کسی بھی مشکل سے باہر آ سکتا ہے۔ یہ میرے لیے ایک زندگی ہمیشہ بہتر ہو سکتی ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اگر انسان میں ہمت اور عزم ہو تو وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ میں جب اپنی زندگی کے تلخ ترین لمحوں کو یاد کرتی ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کبھی بھی دوسروں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں نے شروع میں ہی خود پر بھروسہ کیا ہوتا تو شاید میں اس دردناک سفر سے بچ سکتی جو میں نے اکرم اور نجمہ کی صورت میں جھیلا۔ میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کی امید کرتی رہی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سب اپنے مفادات میں مگن تھے، اور مجھے اس بات کا احساس تب ہوا جب میں پہلے ہی بہت دیر کر چکی تھی۔ جب منیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو میری دنیا ٹوٹ گئی۔ وہ لمحہ، وہ رات، وہ وقت جب میں اکیلی تھی اور مجھے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی ضرورت تھی۔ مجھے حقیقت میں اپنے اندر کی طاقت کو جگانے کی ضرورت تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کی طرف مدد کے لیے دیکھتی رہی، کبھی اکرم کی طرف، کبھی نجمہ کی طرف اور کبھی احمد کی طرف مدد کے لیے دیکھتی رہی، کبھی اکرم کی طرف، کبھی نجمہ کی طرف اور کبھی احمد کی طرف۔ لیکن میں یہ نہیں سمجھ پائی کہ اگر انسان دوسروں پر انحصار کرے تو وہ ہمیشہ آپ کو وہی جواب دیں گے جو آپ کے ساتھ میری حالت میں ہوا۔ وہ آپ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے اور پھر آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اکرم اور نجمہ کی بدسلوکی نے میری زندگی کے سب سے دردناک تجربات میں سے ایک بنا دیا۔ میری خودی اور عزت نفس تب تک ختم ہو گئی جب تک میں نے خود کو ان کے ظلم کے سامنے بے بس محسوس کیا۔ میں اپنے بھائیوں کی طرف مدد کے لیے دیکھتی رہی، لیکن وہ بھی اپنی زندگی میں مگن تھے اور میری مدد کے لیے کبھی نہ آئے۔ پھر میں احمد کے پاس گئی جو ایک اچھے انسان لگتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی میری مدد کے لیے ہر وقت وہاں نہ تھے۔ ان سے جو ہمدردی اور مدد کی توقع تھی وہ کبھی پوری نہ ہوئی۔ جب آپ کسی اور پر انحصار کرتے ہیں تو آپ اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ہر وقت وہاں ہوں گے، لیکن یہ حقیقت نہ تھی۔ انسان کا اپنا وقت، اپنی ترجیحات اور اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ میں نے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ جب آپ دوسرے لوگوں پر انحصار کرتے ہیں تو آپ کی تقدیر ہمیشہ ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ خود پر اعتماد کریں، اپنی طاقت کو پہچانیں، تو آپ اپنے راستہ کا انتخاب خود کر سکتے ہیں۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ میری بیٹی کی پرورش، اس کی خوشی، اس کی حفاظت، یہ سب میرے لیے اہم تھا اور میں نے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اس لمحے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔
میں خود اپنی تقدیر سنواروں گی اور اپنی بیٹی کو ایسا سبق دوں گی کہ وہ کبھی کسی پر انحصار نہ کرے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کی زندگی کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنی ہوگی، تاکہ وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ کسی اور سے امید لگانا صحیح ہے۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو، اپنے مسائل خود حل کرے اور کبھی کسی کے سامنے جھک کر مدد کی درخواست نہ کرے۔ یہ تمام تجربات، وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں میرے لیے ایک سبق ثابت ہوئیں۔ آج میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں نے پہلے خود پر انحصار کیا ہوتا تو شاید میری زندگی کا رخ کچھ اور ہوتا۔ میں نے اپنے اندر کی طاقت کو پہچانا اور اب میں اپنی بیٹی کی پرورش اسی سوچ کے تحت کر رہی ہوں۔ وہ میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو، زندگی کی مشکلات کا سامنا کرے اور کبھی بھی کسی کی محتاج نہ ہو۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میری زندگی کا مقصد صرف میری بیٹی کی خوشی اور فلاح ہے۔ میں اسے وہ سکھاؤں گی جو میں نے نہیں سیکھا، تاکہ وہ کبھی ان لوگوں کے دھوکے کا شکار نہ ہو جو دوسروں کا استحصال کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ وہ میری طرح نہ ہو بلکہ ایک مضبوط اور خود مختار خاتون بنے، جو اپنی تقدیر خود تخلیق کرے۔ جب آپ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے فیصلے ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، اور یہی وہ خطرہ ہے جسے میں نے جھیلا۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ خود۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔